وہ صرف اس وجہ سے کہ شاید میرے اپنے ہی میرے اگینسٹ کریں. ٹھیک ہے, میری عادت نہیں ہے کہ میں پیٹ اٹھا کے دکھاؤں یا میں فیملی کی جو باتیں ہیں وہ ڈسکس کروں, اس لیے میں چپ ہوں. اللہ خیر کرے گا, جہاں میں غلط ہوں وہاں پر مجھے سزا ملے گی, لیکن جہاں پر میں غلط نہیں ہوں, جہاں مجھے غلط کیا گیا, جہاں پر میرے خلاف سازشیں کی گئیں, میں اکیلی چیز کلیئر نہیں کر سکتا, لیکن وہاں پر السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, صحت اور سلامتی کے ساتھ رہے. میں ہوں رانا رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بھائی خبریں آپ کے پاس بہت ساری ہوں گی, یوٹیوب کھولیں, ٹک ٹاک کھولیں, انسٹاگرام کھولیں, آپ کو مل جائیں گی بھائی بہت سی خبریں جو کہ سچی جھوٹی ہر طرح کی ہوتی ہے, مگر میں آپ تک وہ خبریں پہنچاتی ہوں جو کہ اتھینٹک ہوتی ہیں, سورس ہوتا ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے رکھیں, کیونکہ اچھی اور انفارمیٹیو خبروں کے لیے ریحانہ آپ کو دے گی ہر چیز. اچھا جی, بات کریں گے آج رجب بٹ کے حوالے سے, کیونکہ رجب بٹ جب سے یوٹیوب پر آئے ہیں اور جب سے وائرل ہوئے ہیں اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ فیم میں رہتے ہیں. جب بھی ان کا گراف تھوڑا سا بھی لوگ بھولنے لگتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد وہ پھر سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور خبروں کی زینت بن جاتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے جو شوشہ چھوڑا ہوئی ہے ان کے متعلق خبریں کر رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ اس صورت میں کہ آپ ایک فیملی ولاگر کی اگر فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی فیملی خراب ہو رہی ہے, تو پھر وہ اس کا زوال ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا اس بار جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے نا فیملی کو لے کر, یہ چیز اس کے زوال کی کہتے ہیں نا زوال کے تابوت پر آخری کیل ثابت ہوگی اگر یہ حرکت اس نے کر دی. بات ہو رہی ہے یہ کہ بھئی آج کل رجب بٹ اور ان کی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے, کوئی اتنے سالوں نہیں بیت گئے. ایمان ان کی وائف جس کے ساتھ اب ان کی طلاق یا ڈیورس کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور لوگ اس کو اتنا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں, اتنا پروپیگنڈا. اگر میاں بیوی کے درمیان تھوڑی سی خلش بھی ہوئی ہے تو اب یہ چیزیں ان کی اپنے ذاتی, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا جب لوگوں کے درمیان ڈسکس ہوتی ہے نا طلاق کو لے کر کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی رنجش ہو گئی کہ طلاق تک بات آ گئی, تو یہ جب آپ خود کسی کو موقع دیتے ہیں نا بولنے کا تو پھر خبریں خود ہی بنتی جاتی ہیں. اور سوشل میڈیا یا نیوز وغیرہ تبھی بنتی ہے, یہاں صرف ایک ماچس کی چنگاری جلانی ہوتی ہے اور باقی پورے آپ کی کتاب کو آگ لگانے میں جو ہے نا وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ 4 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ رجب بٹ جن کی نکاح جب یہ یوٹیوب پر فیمس ہوئے تب لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کا آلریڈی نکاح یا منگنی ہوئی ہے ایمان نامی لڑکی کے ساتھ, جو کہ ایک بہت سیدھی سادی اور ڈیسنٹ سی لڑکی تھی. شروع میں وہ یوٹیوب کے اسکرین پر آنا نہیں چاہتی تھی, مگر آپ کو پتہ ہے فیملی ولاگرز کا تو جو ہے کانٹینٹ ہی تب چلتا ہے جب وہ اپنی بیوی بہنوں کو اور ماؤں کو جو ہے وہ اسکرین کے آگے لاتے ہیں, تبھی ان کو ویوز بھی آتے ہیں اور ان کا کانٹینٹ بھی چلتا ہے. تو رجب بٹ نے بھی اپنی پہلے ماں کو یوز کیا, پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر آئے, پھر ساتھ ان کی کوشش تھی کہ ایک دوستوں کا سرکل بھی ساتھ رکھے جس کے ساتھ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر فیم حاصل کیا. اب یہاں پر جب ایمان پر بات آتی ہے تو ایک حلقہ شروع سے کہہ رہا تھا کہ ایمان کے بعض دفعہ بولنے میں جو ہے وہ رجب بٹ نے کافی جگہوں پر ایمان سے ناپسندیدگی کا ثبوت دیا, اور ان کی والدہ نے کیونکہ یہ اپنی پسند سے اور اپنی خواہش پر رجب بٹ سے اس کی شادی کرائی تھی. تو یہاں پر بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے فیل کیا کہ رجب بٹ شاید اس شادی سے خوش نہیں ہیں, مگر کیونکہ ماں جی جن سے وہ بہت زیادہ اور بے پناہ پیار کرتے ہیں ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ کے اس شادی کو نبھانے کا فیصلہ کیا گیا, کیونکہ یہ بات انہوں نے اپنے ولاگس میں بارہا کہی. اور اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجب بٹ نے اس لڑکی کو صرف کانٹینٹ کے طور پر لیا, کبھی بھی ایک بیوی والا حق یا بیوی کی طرح سے ایک محبت ایک الفت نہیں دی گئی. نیکسٹ ڈے سے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی مسخرے بازی, بیوی کی انسلٹ کرنا, فیملی کے سامنے انسلٹ کرنا, آن دا کیمرہ انسلٹ کرنا, یہ چیزیں کسی بھی لڑکی کو کسی بھی دنیا کی کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر مذاق میں ہی صحیح, مذاق مستی میں ہی صحیح اسے ان لاس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا
بینگ کسی کے بھی سامنے انسلٹ کر رہا ہو تو یہ چیز کسی کے لیے بھی کاری ضرب ہے۔ ایمان نے بظاہر تو اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر کیونکہ ایمان کا چہرہ بجھا بجھا رہتا تھا، یہ چیز ان کے جو مداح ہیں، جو کہ دراصل رجب کی ہی مداح تھے، اور جب رجب کی وجہ سے ایمان سے جڑے تو ایمان سے بھی انہیں محبت ہو گئی۔ اب کیونکہ لڑکیوں کو لڑکیوں کا درد زیادہ نظر آتا ہے، بیویوں کو بیویوں کا درد زیادہ نظر آتا ہے، تو یہاں پر لوگوں نے یہ رجب بٹ کو بہت جگہ پر ٹوکنا شروع کر دیا۔ کامنٹ باکس بھر گئے، لوگوں نے ولاگز بنانا شروع کر دیے، ایکسپوز کرنا شروع کر دیا کہ بھائی تم ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم ہنی مون پہ جا رہے ہو تو اپنے لفے لفنگے دوستوں کو لے کے جا رہے ہو، تم کھانا کھانے جا رہے ہو لفے لنگے دوستوں کو لے کے جا رہے ہو۔ مطلب کون سے ایونٹ، کون سی جگہ جہاں پر ایک نیو بہاتا نئی شادی شدہ زندگی میں آنے والی اس لڑکی کو جو اہمیت ملنی چاہیے تھی، وہاں پہ وہ ساری امپورٹنس یا اپنی ماں کے لیے یا اپنی بہن کے لیے یا پھر وہ اپنے لچے لفنگے جیسے دوستوں کے لیے۔ تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے لوگوں نے کامنٹ کیے اور بھر بھر کے کیا۔ یہ بات اتنی چلی کہ اس کے بعد سے اس کے کیسز ہوئے، کیونکہ 2-3 کیس ہو گئے، یہ جیل چلے گئے۔ شادی کے دن ہی ان کو کسی نے شیر اور ان لیگل کوئی اسلحہ دے دیا، جس کی وجہ سے یہ جیل ان کو جانا پڑا۔ پھر یہ ملک سے باہر چلے گئے، سعودیہ چلے گئے، دبئی چلے گئے، کافی ٹائم انہوں نے وہاں گزارا۔ پھر بڑی مشکل سے 2-4 مہینے بعد یہ واپس آتے ہیں، اس کے 1 آدھ مہینے بعد پھر ایک کیس میں پھنستے ہیں، پھر یہ دبئی چلے گئے۔ اور جب بھی جا رہے ہیں بیوی کو نہیں لے جا رہے، کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ بتاتے، کبھی پاسپورٹ کا، کبھی ویزے کا۔ یہ چیز لوگوں کو کھٹکنے لگی۔ اب ہوا یہ کہ منظر عام پر کچھ ایسی ویڈیوز آنا شروع ہوئیں جس کے ساتھ وہ کسی ایک اور ٹک ٹاکر خاتون ہے، نام لینا ضروری نہیں سمجھتی، آپ لوگ سب جانتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو دیکھا گیا اور ان کی ویڈیو لوگوں نے وائرل کی کہ یہ صاحب جو ہیں دبئی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ اس خاتون کے ساتھ بھی ہیں، جس کو انہوں نے بڑے اپنائیت کے ساتھ ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ہر ایک کا پاسٹ ہوتا ہے، یہ میری پرانی ویڈیو ہے جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے۔ اب اس پہ مداحوں نے جب ان کی ریسنٹ ویڈیو دیکھی اور اس کے اندر وہی چیزیں، وہی مقامات جہاں پر یہ ابھی موجود ہیں، اس سے کڑیوں سے کڑیاں جڑا کر ایک ایسا مدعا بنا دیا جس کے بعد اس وقت اس سے بچنا اس کے لیے ناگزیر ہو گیا۔ ایمان کو اس نے جو ہے اپنے ولاگ سے کٹ کر دیا، ایمان کو ولاگز میں لینا بند کر دیا، ایمان کو کہہ دیا کہ بھئی اب آپ نے ولاگز میں نہیں آنا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لائف ٹک ٹاکس کرنے لگی، وہاں پر آنے لگی تو وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے ایک دن لائیو ٹک ٹاک پر آ کے اپنے سالے کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر آپ نے اب میری بیوی کو اپنے ساتھ بٹھایا یا ویڈیو بنائی تو پھر میں اس کو چھٹی کر دوں گا یا میں اس کی طلاق دے دوں گا۔ اتنے غلط الفاظ سب کے سامنے کہے، جس کے بعد ایک طوفان تھا جو کہ رجب بٹ کے اوپر پھٹا۔ لوگوں نے انہیں کڑے ہاتھوں لیا اور بہت کھل کے کھنچائی کی۔ اب آنے والی باتوں میں اب جو نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس میں یہ صاحب جو ہے ابھی عمرہ کرنے ادا کرنے چلے گئے ہیں، مگر انہیں کسی بھی طور اپنی فیملی کو سنبھالنے کا ہوش نہیں ہے۔ ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ جو چیزیں انہوں نے بگاڑ دی ہیں، جتنا بھی آپ انسان فیم حاصل کر لے، جتنا پیسہ کما لے، اگر آپ کی فیملی ڈسٹرب ہے، آپ کی بیوی ڈسٹرب ہے، آپ کے گھر والے آپ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ دنیا میں کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس دن سے ایمان کا رشتہ اس بندے کے ساتھ جڑا اس دن سے اس کی کامیابی شروع ہوئی۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، اگر ایک معصوم پیاری کرنے والی بیوی کو آپ اس طرح سے نقصان پہنچائیں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کا دل دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نہیں بخشیں گے، اور آپ کی یہ سارے عزت یا آپ کا سارا غرور یا آپ کا سب کچھ چھیننے میں خدا کو صرف 2 منٹ لگیں گے، اور اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سے یہ دوست آپ سے چپکے رہتے۔ آج پیسہ ہے نا، پیسے کے دم پہ ہر کوئی آپ کے پاس ہوتا ہے۔ جس دن یہ پیسہ نہیں ہوگا نا، شاید بیوی اور بچے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کاروبار تھے، جو امیر سے غریب ہو گئے، اس ٹائم پہ جب سب چھوڑ جاتے ہیں نا، صرف وہ واحد بیوی اور بچے ہوتے ہیں جو ایک مرد کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے، اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ اب تک بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔